Assalamu alaikum everyone, I am Zahid Ahmed and I am on Ifat Umar's show Say It All. Please like and subscribe to her YouTube channel. Hi viewers, Hanif Jewelry and Watches present Say It All with Ifat Umar. آج جس فنکار سے میں آپ کو ملوا رہی ہوں بہت ہی انسپائرنگ ہے اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے. زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن جب سے آئے ہیں آتے ہی چھا گئے ہیں. جو بھی رول کرتے ہیں ڈفرینٹ کرتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں زاہد احمد. Hi Zahid and welcome to my show. Thank you very much for having me. So Before ready? you start, I'm a huge fan of yours. Oh, are you? Yes. Thank you so You are much. one of the most talented and brilliant actresses which our country has ever produced, and I'm saying that from my heart. Oh, thank you so much and likewise. I mean, Thank you you are so much. amazing. Thank you very much. بچپن سے ایکٹنگ کا شوق تھا ہیں بہت شوق تھا. ساری میں نے کل آپ کی وہ انسپریشنل ٹاک سنی اینڈ آئی سویئر اٹ واز سو انسپائرنگ کہ وہ 2 گھنٹے مجھے پتہ نہیں چلا کیسے. 2 گھنٹے بولا ہوں میں. آپ نے کوشچن اینڈ آنسرس بھی دیے ہیں, آپ کے 2 ویڈیوز ہیں اور 1 منٹ ایسا نہیں تھا جس سے آپ کچھ نہ سیکھیں. یور اسٹوری از سو انسپریشنل. مجھے پتہ ہے, سب کو پتہ بھی ہے, لیکن ان شارٹ آج ریپیٹ کرو کہ کیا زندگی میں یہاں تک پہنچنے میں کیا کچھ طے کیا. اوکے شور, آپ کے شو کے لیے I'll do a quick recap. آپ نے کہا شوق تھا اور آئی گیس اس کو شوق ہی کہا جا سکتا ہے بیکاز ایک چھوٹے سے بچے کو کیا پتا کہ لا آف اٹریکشن کیا چیز ہے یا ٹرو کالنگ. You really believe it's law of attraction? I didn't know it was a law till I realized کہ میں یہی تو جی رہا تھا, یہی اسی لا کے تحت تو میں اس فینٹیسی ورلڈ میں جا رہا تھا اور اس کو اس ریالٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا. بیکاز لائک آئی سیڈ ان دا ٹاک ایز ویل, you know, we have had some great artists like معین اختر صاحب and سلیم ناصر صاحب and all, جن کو ہم نے دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہے. اور امیتابھ بچن کو بھی دیکھ کے آواز جو اتنی بھاری ہے کہ اب وہ انسپریشن ہے. So you know, these people were always a part of our childhood, but I never really wanted to be one of them. لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ پھر جو میں ہر روز رات کو ڈریم کر رہا ہوں اور وش کر رہا ہوں اور ایک آلٹرنیٹ ریالٹی میں جا رہا ہوں, وہ ایکچولی ایک ڈیسٹنی ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے. اور اگر میں اس ڈریم کو شاید اس طرح روز جیتا نہ تو شاید پھر اس لا آف اٹریکشن میں کہیں کمی آ جاتی ہے, and I would have not been able to pull that reality towards myself. But now having looked back at what I was doing, now is the time کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ چلو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں نے کیا کیا, لیکن میں یوتھ کو اسپیشلی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گول ہے, کوئی بھی ڈریم ہے تو اس کو آپ نے چاہنا ہے, وحشت سے, ڈیڈیکیشن سے روز چاہنا ہے, اس چاہ کو روز کوریدنا ہے, اس کو جگا کے رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ زندگی کے تمام فرائض پورے کرنے. اس طرح کبھی نہیں کرنا کہ آپ نے پڑھائی کر لی تو جو نوکری نہیں کرنی, ماں باپ سے بیٹھ کے ریبیلین کرنا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ نے اپنے زندگی میں جو جو فرائض ہیں وہ پورے کرنے ہیں. ایجوکیشن لی ہے تو نوکری کریں, اگر آپ کی فیملی کو انکم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو کریں. You did all that. You have to play all the roles that life assigns to you. You know, you're a mother, a sister, a friend, a daughter. تو جو مجھے آج تک سمجھ یہ آیا ہے کہ جب آپ یونیورس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پھر چیزیں بکھر جاتی ہیں. اگر آپ ریبیل کرتے ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا تو پھر آپ اپنے لیے بھی زندگی مشکل کر رہے ہیں اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے. اگر آپ اپنی چاہت کو زندہ بھی رکھیں لیکن ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ اپنے فرض بھی نبھائیں تو پھر اوپر والا ذات بھی کہتے ہیں نا کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے اس چیز کی پیروی کی جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے جو تیری بھی چاہت ہے. So that is my story now. اچھا, چاہ ہونا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. میرے خیال سے 90% دنیا میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایکٹنگ کا, وہ مانے یا نہ مانے. میرے خیال سے تو 100% کو ہی ہوتا ہے. لیکن ٹیلنٹ کہاں سے آیا؟ You are an extraordinary actor and you've proved that. تو اب شوق کرنے سے تو ایکٹنگ نہیں آتی, یہ ٹیلنٹ کہاں سے آیا؟ سیکھا یا بس یہ بھی اللہ نے ساتھ دے دیا؟ مجھے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جس کو ان بورن ٹیلنٹ کہتے ہیں یا گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں وہ ہوگا, یا پھر دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ چاہت تھی تو شاید پھر
دیکھتا میں اس نظر سے تھا کہ ہر ایکٹر جو پسند آ رہا ہے یا ہر کام جو پسند آ رہا ہے اس کو صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں, اس کو سیکھنے کی نظر سے دیکھتا. سو آئی گیس اگر آپ کی 20-25 سال کی اتنی ٹریننگ ہو دیٹ یو آر ایبزاربنگ ایوری تھنگ کہ اگر میں کروں کسی دن تو کیا کیا کروں گا, تو پھر آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا. پھر آپ تھوڑا سا عفت عمر بھی اپنے لیے پک اینڈ چوز کرتے ہیں, آپ مرینا خان سے بھی سیکھتے ہیں, آپ صبا قمر سے سیکھتے ہیں, اور اپنے کرافٹ میں پھر ان ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں. سو آئی گیسڈ subconsciously I was preparing myself for the day that the camera would be on me. تھیٹر سے سٹارٹ کیا. تھیٹر سب سے مشکل ہے کرنا. اور کمال, پہلی دفعہ ہی آڈیشن دیا اور کام بھی مل گیا. ہاں, لیڈ مل گیا پہلی دفعہ, اور اس کے ساتھ ہی اور کام ملتا گیا یہاں تک کہ یو پلیڈ قائد اعظم. I did, yes, الحمدللہ. اور اسی کو دیکھ کے پھر آپ کو ٹیلی ویژن کے کام کی آفر آئی. اس کے بعد پھر مجھے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا. Theatre was the thing that made television arrive at my doorstep. Because جب قائد اعظم والا رول کیا انور صاحب کے پلے میں 14 اگست 14.25 اگست, اور انور صاحب کا پلے کرنا اس سے بڑی آنر کیا ہے؟ بالکل یہی بات ہے. He is one of our living legends literally. ان کی صحبت میں رہنے سے انسان اتنا کچھ سیکھتا ہے, اور پھر ان کے بول پہ کام کرنا, تو it was literally, you just said the right word, it was an honor. And again وہی والی بات ہے پھر جی کہ بہت سے آنرز بہت سے لوگوں کو شاید ملتے ہوں, اور آپ نے اگر قدر نہیں کی, عزت نہیں کی اپنے کام کی جو آپ کر رہے ہیں. بیکاز تھیٹر, if I tell you the money we would pay, I know 5,000 روپے ملتے ہیں. I know that. اور آپ کو جان کتنی دینی پڑتی ہے؟ 3 مہینے کی ریہرسل, پھر 3 مہینے کی پرفارمنس. یہ واقعی فن کی خدمت ہے. ایگزیکٹلی, فن کی خدمت ہے اور بے لاس خدمت ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسی کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو گئے, یا جن کو اس چیز کی بے چینی تھی کہ یار اس کا آؤٹ کم مجھے نہیں مل رہا, کیا ملے گا. بٹ آئی نیور تھاٹ لائک دیٹ. آئی آلویز انجوائڈ واٹ واز ان مائی ہینڈ. اینڈ اگین نوکری بھی اس کے ساتھ ساتھ کی, نوکری آ رہی ہے جا رہی ہے, خواری سب کچھ. اینڈ ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو پروف کر کے دیتا ہے کہ جس نے محنت کی اس کو اس کا پھل ضرور ملے گا. تو اپنے اسٹرگل کی اور اسٹرگل کا پھل مل گیا, الحمدللہ. یو آر نون فار ایکسپیریمنٹنگ. کیا کیا رول تم نے نہیں کیا, اور اس ملک میں رہتے ہوئے جو تم نے وہ رول کیا ہے اسپلٹ پرسنالٹی والا, وہ کوئی بھی ہیرو آسانی سے نہیں کرے گا. Why you scared کہ یار کئی غلطی نہ کر دوں؟ Not at all. جب مجھے پہلی دفعہ ہاشم ندیم صاحب, who is also a brilliant writer, جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھے ہلکا سا فون پہ 5 منٹ کی کانورسیشن میں ڈسکس کیا کہ میں ایک ایسا رول لکھ رہا ہوں جو مرد ہے اور اس کے اندر ایک عورت بھی ہے, تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ نے یہ کسی اور سے ڈسکس نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ڈسکس اٹ ود می ایٹ لیسٹ. آئی وانٹیڈ ٹو سی کہ وہ کس اینگل سے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں. لیکن وہ جیسا بھی اینگل ہوتا, وہ اگر کامک بھی ہوتا میں شاید پھر بھی کرتا, بیکاز میری سب سے بڑی انسپریشن اس کی تھی معین اختر صاحب کا روزی. اور مجھے روزی کا صرف ایک سین یاد ہے جہاں وہ اپنے بندے اتار رہے ہیں اور اتارتے رو رہے ہیں, اور ڈائلاگ کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ معاشرے کی غلطی ہے, وہ عورت کو غلط دوسری نظر سے دیکھتا ہے, مرد کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے. میں نے جب عورت کا روپ اپنایا تو کتنے لوگوں کی لائن لگی. Anyway, وہ پلے کا جسٹ اس وقت وہ پورٹرے کر رہے تھے. سو when I saw him crying like that, تو مجھے ان کے روتے ہوئے میں, اور شاید اپنی امی یا کسی بھی عورت جس کو میں نے بہت پاس سے دیکھا ہو, اس کے رونے میں اور اس کے ایموشن میں مجھے کوئی فرق نہیں نظر آیا. تو وہ میرے لیے ایک ایپیٹمی تھی آف پرفارمنس کہ معین اختر صاحب از ناٹ پریٹینڈنگ ٹو بی اے وومن, ہی از اے وومن ان دیٹ مومنٹ, بیکاز ایک عورت, اب ماشاء اللہ یو آر اے گریسفل سفسٹیکیٹڈ ٹیلنٹڈ وومن, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکٹ آل obnoxious and overly feminine all the time. You're sitting with a proper posture and all of that. So یہ میرے دماغ میں ضرور تھا کہ if I ever get to play a woman who is truly a woman, I'm not pretending to be a cross-dresser or a transgender, I'm actually a woman, so then I will carry that grace, that elegance. And why? Because bhai perform کرنے آئے ہو نا انڈسٹری میں, پرفارمنس کرنے آئے ہو, پرفارمنگ آرٹس کا حصہ ہو, لوگ آپ کو 8 بجے روز پورا ملک دیکھ رہا ہے. تو اگر صرف ہیرو ہی بن کے بیٹھنا ہے, اسی فریم آف مائنڈ میں پھنسے رہنا ہے, تو پھر وہ جو زندگی پیچھے چھوڑ کے آئے اور اس زندگی میں کیا فرق ہے اگر آپ کے فیئرز ہی آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کے کمپلیکسز آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. سو میں نے تو اپنی زندگی کے دوسرے پلے میں, the first play I did was against عائشہ خان as a hero, but during the shoot
the next play I signed was a Psycho opposite Imran Abbas. Yes. Opposite Imran Abbas and Sanam Jung. Because مجھے نظر آ گیا تھا کہ اگر آپ کو margin of performance لینا ہے تو وہ صرف hero roles میں نہیں ملے گا آپ کو. اور اگر آپ نے دکھانی ہے اپنی رینج تو پھر کھل کے کھیلنا پڑے گا. جس دن میں یہ طے کر کے بیٹھ گیا کہ اب میں ہیرو رول صرف کروں گا یا اس پلے میں اس کیریکٹر کو لڑکی مل جاتی ہے یا نہیں, اس میرے خیال سے میرے کام کا قتل ہو جائے گا. اگر 4 لوگوں کو میرا کام پسند ہے تو وہ ختم کر دیں گے اس پسند کو, وہ اٹریکشن نہیں رہے گی بیکاز میں اٹریکٹ نہیں ہو پا رہا اس سے. اور میں اٹریکٹ صرف پرفارمنگ آرٹس میں چیلنجنگ سے چیلنج چیز اور ویئرڈ اور اسٹرینج چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہوں. انٹرسٹنگ. آج کل کیا کر رہی ہو؟ داڑھی کس خوشی میں رکھی ہوئی؟ ہاں داڑھی یہ بڑھ رہی ہے, یہ بھی ایک کیریکٹر سوٹ کر رہی ہے, لیکن سوٹ کر رہی ہے. ابھی تو آئی ایم ویری سوری میں اس کو ٹرم بھی نہیں کر سکا شو پہ آنے سے پہلے. یو آر لوکنگ لولی. اوکے تھینک یو. یہ بھی ایک کیریکٹر کے لیے آئی ہیو نیور کم ود اے فل بیئرڈ. اوکے. اینڈ اگین اٹس ناٹ جسٹ اے بیئرڈ, وہ کیریکٹر کی ایک ڈیمانڈ ہے. آئی کانٹ ٹاک ٹو مچ اباؤٹ ہم. اوکے. بٹ یس ایک کیریکٹر کے لیے. از اٹ اے فلم اور ٹیلی ویژن؟ یہ بھی نہیں بتانا. نہیں بتا سکتا ہوں. یہ فلم کی لک ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. فلم چونکہ میں خود بھی اناؤنس کر چکا ہوں, سو وی کین ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ اٹ, جو سبا کے ساتھ آنے والی ہے. اس کے بھی لک ٹیسٹ نہیں ہوا. مے بی دے یوز دا بیئرڈ ان اٹ, مے بی دے یوز اٹ ان سم پارٹ, اور پھر شاید ٹرانزیشن ہو کسی قسم کا, بٹ انہی کے لیے اگائی بھی ہے بیسکلی. اچھا. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے جناب صاحب نے نوکریاں بھی ساری کر لیں, بال بھی غائب ہو گئے, واپس بھی آ گئے. یو ایون فار دیٹ ڈنٹ ڈسکریج یو. شادی بھی کر لی, اس کے بعد آئے. سارا کچھ کر کے اس فیلڈ میں آ کے کبھی لگا کہ یار یہ سب کچھ میں کاش پہلے کر لیتا, یہ سب کچھ بعد میں کر لیتا, کبھی خیال آیا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ایک تو ایوری تھنگ ہیپنز آن اٹس ٹائم. اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے ہر چیز میں. اور اگر میں اسپیشلی شادی نہ کی ہوتی اور اس فیلڈ میں آتا تو شاید پھر اپنے کام سے جتنا ڈسپلنڈ ہوں, جتنا کمیٹڈ ہوں, شاید کمپس تھوڑا ٹیڑھا میرا ہو جاتا. آف کورس شادی نے سنبھال کے رکھا. بیکاز ہماری انڈسٹری ایسی ہے اور کام ایسا ہے. انڈسٹری نہیں, انڈسٹری تو لوگوں میں بنی ہوتی ہے. ہمارا کام ایسا ہے کہ اس میں ڈسٹریکٹ ہونا بہت آسان ہے. بالکل ہے. اور سنگل لوگوں کا ہمیشہ خطرہ یہی ہوتا ہے, بیکاز وہ پروجیکٹ کیا لیکن اس پروجیکٹ کے آس پاس یا اس کے دوران پارٹی کہاں ہو رہی ہے, پھر آفٹر پارٹی کہاں ہو رہی ہے. دیز آر آل اپرچونیٹیز فار یو ٹو لوز یور سیلف بیسکلی, اینڈ دیٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. جو لوگ سنگل ہیں ان کو اپنے پارٹنرز بھی مل جاتے ہیں. اور بٹ اگین میری وہ والی بات, میرا فوکس ریزر شارپ رہنا تھا کہ میں نے کام پہ فوکس کرنا ہے. ادروائز بہت سے ایکٹرز آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ ہمیشہ سے پتا تھا کہ جیسے بشرا انصاری آپا نے مجھے کہا تھا کہ تو لمبی ریس کا گھوڑا ہے, سو ڈونٹ ایور ٹیک شارٹ کٹس اینڈ ڈو ناٹ ٹیک ہیسٹی ڈیسیژنس. سو if your focus is not on your work and the choice of characters and where you are aligning yourself, then you're looking everywhere else, no? Then you're looking at the people, you're amazed by your heroines perhaps. Alhamdulillah, I worked with the most beautiful women in this country, some of them single as well. But آپ کا قبلہ سیدھا ہونا چاہیے, ورنہ جو ہاتھ میں چیز ہے, جس کی وجہ سے فیم ہے, جس کی وجہ سے پہچان ہے, وہ سب میرے خیال سے تو چلا جائے گا. So I think I was very fortunate کہ ایک بہت پیار کرنے والی, ساتھ کھڑے رہنے والی بیوی ملی. 10 سال کی ہماری ماشاءاللہ شادی ہو چکی ہے. پسند کی شادی تھی؟ سیلف ارینجڈ تھی. بس میں نے دیکھا ایک دفعہ بات, ارینج میرج والے لگتے تو نہیں ہو مجھے. میں خود بھی نہیں لگتا تھا اپنے آپ کو. But when I settled down, I was 27 years old. I was working for a very big company. I was earning well and I thought کہ بس بہت ہو گئے relationships اور affairs. Because if you're in the search for a perfect partner, it does not exist. تو جن سے affairs تھے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دو کو میں نے کیا تھا. I was very serious. جب میری وہ پروفائل بن گئی تھی کہ جہاں میں سپورٹ کر سکتا تھا, بٹ بس وہ نہیں ہونا تھا, قسمت میں نہیں تھا. دل ٹوٹا؟ ہاں ایک دو ٹوٹا تھا. Okay. ایک دو ٹوٹا تھا. But no regrets? No, not at all. Not at all. I would have regretted not marrying the woman I'm married to now. Because everybody can marry a seemingly perfect
parcel or package, and especially women as well. اور وہ واقعی آپ کے لیے پرفیکٹ ہوں، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ صرف you can go through tests and trials اور امتحانات، اور اس کے بعد ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی انسان کہاں کھڑا ہے اور کیا نہیں. باقی ساری مصنوعی چیزیں تو بکھر کے رہ جاتی ہیں نا. اس جرنی میں پارٹی بھی کی بہت. میں نے آپ کے منہ سے یہ سنا آپ نے ڈرگ بھی کی. Yes. یہ ڈارک پیریڈ تھا یا ایکسپیریمنٹل پیریڈ تھا؟ I've used hash a lot all my life. Now, alhamdulillah, I've quit. And again, I talked about it on my own show. I want to talk about That the was youth about it. so brave of you. I was so impressed how honest you were. یا مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہو سکتا. You are exceptional. if it enough نہیں ہو گیا ڈراما ہو گیا. ڈراما enough ہو گیا. زمانہ بالکل بدل چکا ہے. اور دیکھیں حقیقت سے وہی والی بات ہے، کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی بھاگتی نہیں ہے. سو یا تو ہمارا ایسا ملک ہوتا نا جس میں ایکسیپشن ہوتی کہ کچھ لوگ اسموک اپ کرتے ہیں، ہیش یوز کرتے ہیں. اگر ایکسیپشن ہوتا تو پھر تو میں بہت ہی کوئی عجیب بات کر رہا ہوتا. We have the highest rate. Oh yes. Karachi is the second highest city in the world when it comes to marijuana consumption, drugs consumption, hash consumption. So we should talk about it. Yes. ہمارے یوتھ، میرے 2 بیٹے ہیں، وہ ابھی 10 سال میں ٹین ایجرز ہو جائیں گے. وہ کریں گے یوز بیکاز ان کے آس پاس کے اسٹوڈنٹس اور باقی جتنے جہاں وہ جائیں گے، اسکول کالجز میں آپ کے عام ہیں. آج کل ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اسکولز میں. اسلام آباد میں کرسٹل میتھ از بینگ سولڈ ان اسکول کیمپسز اینڈ کالج کیمپسز. اینڈ کرسٹل میتھ، اللہ معاف کرے، از ڈیتھ. اس کا جو یوزر ہے وہ 2-3 سال میں مر جاتا ہے. وہ سو کب بات کریں گے اور اس کی کیوں بات نہیں کر رہے؟ اور آپ ثواب اور گناہ کے ترازو میں اس کو تولتے رہیں. آپ کی سوسائٹی میں ہے، آپ کے معاشرے میں ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اٹس آور ریسپانسبلٹی اینڈ یو بینگ سو انفلوئنشل کمنگ فرام یو اٹ ول میک سو مچ چینج. یس اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اور میں نے اپنے چینل پہ تو پوری ایک ویڈیو بنائی ہے. میں نے دیکھی ہے. ابھی وہ نہیں آئی. اچھا وہ نہیں دیکھی. ایکسکلوسیولی میں نے ڈرگس پہ وہ بات کی ہے کیونکہ ایک سب سے بڑی اس کی ڈبیٹ یہ ہے، اسپیشلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ ہیش اینڈ کہ اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. کچھ نہیں ہوتا. آپ ینگسٹرز کو دیکھیں گے جن کا اسلام کے بارے میں نالج بہت محدود ہوگا، وہ یہ بھی آرگیومنٹ لے کے آئیں گے کہ یہ حرام تو نہیں ہے. بالکل، یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا اس کے بارے میں. شراب کے بارے میں ذکر ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ والی آرگیومنٹس چل رہی ہیں معاشرے میں. پھر دوسری آرگیومنٹس چل رہی ہیں کہ اٹ ہیز نو سائڈ افیکٹس. بالکل یہ بھی ہے. پوری دنیا میں اب تو لوگ اس سے علاج کر رہے ہیں، کینسر ٹریٹ ہوتا ہے اس سے. سو میں اپنا 10-15 سال کا ایکسپیرینس ہے اس چیز کے ساتھ، اس کے بارے میں سب کے سامنے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نا تو اس کا قطعاً کوئی فائدہ بھی نہیں. اس کو چھوڑ کے زندگی میں کیا چینج فیل کیا؟ اللہ اکبر، ایسے چینجز. عفت، میں آپ کو ایک لائن میں اس کو اگر سمرائز کرنے کی کوشش کروں، when you are high it becomes damn easy to not give a damn about anything. یہ وہ یوز ہے، یہ وہ فائدہ ہے جس کے لیے ہر بندہ کرتا ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو ناٹ گیو اے ڈیم. اب یہ سننے میں تو بہت پازیٹیو لگ رہا ہے، بٹ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھیں، واٹ یو ریئلی آر ڈوئنگ از یو آر ناٹ گیونگ اے ڈیم اباؤٹ لائف. وین یو آر ہائی یو آر ناٹ گیونگ اے ڈیم اباؤٹ یور ریلیشن شپس. سامنے آپ کی اسپاؤس بیٹھی ہے، آپ کی جو بھی پارٹنر بیٹھا ہے، یا ماں باپ بیٹھے ہیں، آپ سٹونڈ ہو، بڑے چلاک ہو، آپ نے کیورین ڈال لیا، آنکھیں صاف ہیں آپ کی، بہت چلاک ہے، بٹ یو آر ناٹ دیر. لوگ کرتے ہی اس لیے کہ میں الوف ہوں، ڈیٹیچڈ ہوں، مجھے بادر نہیں کر رہی یہ چیزیں. ارے بھائی، جس انسان نے اپنے غصے کو، جس پہ کام نہیں کیا، جس نے اپنے غم پہ کام نہیں کیا، جس نے اپنی خوشی کو خوشی کے ایکسٹینٹ میں نہیں دیکھا، تو آپ کی گروتھ، مینٹل، اسپرچول، فزیکل گروتھ آپ کی، اگر آپ 10 سال سے پی رہے ہیں نا تو یقین مانیں آپ ان 10 سال میں شاید 1 یا 2 سال بڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ بڑے نہیں ہوئے. یو آر ڈیٹیچڈ، یو آر نم، یو آر انٹرسٹڈ ان لائف، ان ریلیشن شپس. اسکیپ ہے نا، ہر بات کا اسکیپ ہے. آج باس سے لڑائی ہوئی، کام میں بہت زیادہ پریشر آیا، ایک جوائنٹ لگایا، سب بھلا دیا. بھائی وہ انسان ہی کیا ہے جس نے اپنے سارے ایکسپیرینسز بھلا دیے.
जिसने अपना अच्छे एक्सपीरियंसेस भी भुला दिए बिकॉज आई वॉज हाई, जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीखा, उसके अंदर घुसा नहीं और उसको अवॉइड कर लिया बिकॉज यू गॉट हाई, तो देन यू हैव नॉट ग्रोन एज अ पर्सन. आपको जब जब कॉन्फ्लिक्ट का एक मोमेंट आएगा तो बजाय इसके कि आप गुस्से को कंट्रोल करें या एनालाइज करें कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप साइड पे हो जाएंगे और आप जाके एक और जॉइंट लगा लेंगे, अपना सोल्यूशन निकालेंगे. फिर आपकी बीवी या आपका माँ बाप आप पे रोते बरसते रह जाएंगे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता. तो वाकई फर्क नहीं पड़ रहा ना, बिकॉज आपने एक दिल और दिमाग में एक शील्ड, एक धुआं घूम रहा है, एक फॉग घूम रही है जिसकी वजह से नम है आप. ना आप अपने दीन को एक्सप्लोर कर रहे हो, ना आप अपने अल्लाह के साथ कनेक्शन को समझ पा रहे हो, ना आप अपने अंदर के इंसान को बढ़ने दे रहे हो, ग्रो करने दे रहे हो. सो जिस तरह मैंने पहली बात की, आई वॉन्ट ऑल ऑफ द यूथ स्पेशली लिसनिंग टू दिस, you smoke up to not give a damn, and that's exactly what's happening. You are not giving a damn, and the time will come when nobody will give a damn about you because इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. छोड़ी कैसे थी? छोड़ी कोल्ड टर्की. एक दिन सोच लिया? या एब्सोल्युटली कोल्ड टर्की. एक दिन मैंने ये सोचा कि मुझे अल्लाह ताला ने वो दे दिया जिसका मुझे ख्वाब था, मेरा प्रोफेशन दे दिया. क्यों दिया? क्योंकि मैं बहुत सिंसियर था अपने काम के साथ. मैं अपने हिसाब से यही सोचता हूँ. नमाजी परहेजी तो उस वक्त भी नहीं था, तो क्यों बख्शी मुझे ड्रीम लाइफ मेरी, एक्टर क्यों बना दिया? शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत सिंसियर था. जब मैंने नौकरियाँ की उनमें भी सिंसियरिटी से किया, जब मैंने थिएटर किया वो भी सिंसियरिटी से. चलो ठीक है, वो दे दिया. बीवी दे दी अच्छी, साथ खड़ी रहने वाली, इम्तिहानों में से गुजरने वाली. 2 प्यारे प्यारे बेटे दे दिए, माशाल्लाह. अब मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ? अब मैं वो कौन सा सुकून तलाश कर रहा हूँ जब मेरी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सब वो दे दिया है. एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि अल्लाह ताला कुछ लोगों से ले के आजमाता है, कुछ को दे के आजमाता है. सो अब अगर मैं अपनी इस प्यारी सी ज़िंदगी, अपने बच्चों के खेलने, अब देखो वही वाली आदत है, हैश ब्रेन था तो बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा शोर मचाते थे ना, तो मेरे अंदर से एक वो टेम्परामेंटल सा जानवर निकलता था और कहता था कीप क्वाइट, यू गिविंग मी अ हेडेक. उन पे भी चीख लिया, अंदर जाके रोल किया और अपने आप को सुकून दे दिया. सिर्फ अपने आप को सुकून दे दिया और हर जगह बेसुकूनी फैला दी. आपको मीन भी बना देती है ड्रग. When you are continuously using this, तो आपको वो 2 घंटे के लिए तो बड़ा चिल बना देगी. उसके अलावा जो 22 घंटे हैं दिन में, you're always looking for the next session. For the next session, you're waiting for it. कि यार मैं करूँ थोड़ा सुकून आए. तो जब जिंदगी में इतने सुकून दे दिया अल्लाह ताला ने, तो मैंने सोचा कि मैं कौन सा बदनसीब इंसान हूँ, मैं कौन सी बेसुकूनी है अब मेरे पास. अब तो मैं सिर्फ नाशुक्रा हो रहा हूँ. If I'm escaping from this life, from being an actor who is being appreciated, पैसे अच्छे हैं, सब कुछ. अब ये तो नाशुक्री थी. नाशुक्री है ये, बिल्कुल नाशुक्री. अब ये नाशुक्री है और अब मुझे अपने अंदर कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि मैं घर का सरबराह हूँ. मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने वैल्यूज़ मुझसे लेनी है. वो देखते हैं कि बाप घर आता है तो चिल में पड़ा होता है एक सोफे पे, नो कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू. हालांकि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इन्वॉल्व्ड फादर, बट एक जितना मैं प्यार कर सकता हूँ वो मुझे पता है, जितना मैं हंसा सकता हूँ उनको मुझे पता है, और हर वो लिमिट को मैं और कम कर रहा था whenever I was in my zone. Because it was so easy, you're sitting like this and you're just nodding and unaffected. So I thought कि यार अब जो है ना, मुझे अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ प्लेट में रख के दिया और अब मुझसे लिटरली वो कह रहा है कि बेटा now the ball is in your court. अल्लाह ताला तौफीक देता है और ज़िंदगी नेमत है, ज़िंदगी का सवाल होना है. सो ज़िंदगी में सिर्फ इन चीज़ों का सवाल तो नहीं होना कि कितनी नमाज पढ़ी और कितना सदका दिया. आपको जो रिलेशनशिप्स दिए, आपको जो मौके दिए, आपने लोगों को कैसा ट्रीट किया, ये सब चीज़ें हैं. जिंदगी में डिप्रेशन भी फेस किया. डिप्रेशन इज़ अ वेरी रियल थिंग. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. और मैं इसलिए सोच रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि मैं नहीं एक जवाब ऐसा देना चाहता जो उसको डाउन प्ले करे. Because I've seen a lot of people who are actually fighting depression and I feel for them. I am. You're fighting depression? Yeah. I take medicine for that. I pray to Allah that He gives you good health, gives you inner peace. मैं depressed इस सेंस में तो शायद था कि मैं भी inner peace की तलाश में
ڈرگس کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. I've had long bouts with alcohol as well. Okay. But وہ شکر ہے بہت پرانی عادت نہیں تھی, اس لیے جلدی ختم ہو گئی. بٹ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے, آئی گیس وہ ڈپریسڈ ہی ہے. سو میں نے یہ فیصلے زندگی میں اسی لیے کیے کہ مجھے ایک تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ بھائی تجھے صحت دی, زندگی دی, اپرچونٹی دی, اور اب جا کے انفلوئنس دیا. مجھے یہ روز افجی خیال آتا ہے کہ اس سیلیبریٹیز اسپیشلی, ہم معاشرہ جو بھی ہمارے بارے میں کہے, اور ہم میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت برے بھی ہیں, جس طرح ہر پروفیشن میں ہیں. بٹ فار انسٹنس آئی ہیو 1 million فالوورز آن مائی انسٹاگرام. تو میں نے ان 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ کیا بات کی؟ مجھ سے سوال نہیں ہوگا کیا؟ یا میں نے صرف فالوورز ہی بڑھائے, فینز ہی بڑھائے, لائکس ہی بڑھائیں؟ That's part of the business. That will go on. We're doing this show. I'm doing my own show. I'm doing dramas. You're doing excellent work. This will all go on. But مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری آزمائش اور زیادہ ہوگی کہ آپ کا انفلوئنس, ایریا آف انفلوئنس بہت بڑا تھا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس میں کیا بات کی آپ نے؟ سو میری اب ایز آف لاسٹ ایئر یہ ایک باقاعدہ کانشیسلی جو آپ نے موٹیویشنل ٹاک دیکھی, دیٹ واز ڈن اے منتھ اگو, اور اب میں نے یوٹیوب چینل بھی اپنا شروع کیا ہے. تو میں نے اب ان چیزوں کے بارے میں with all my heart and all my sincerity سچ بولنا شروع کر دیا ہے ہر چیز کے بارے میں. I've come very close to نماز now, الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب ویری ویری, جس کو قائم کرنا کہتے ہیں نا, الحمدللہ. ہمارے چہرے پہ نور بھی آیا ہوا ہے. نہیں, وہ بیس ہے. میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے. اوکے. ہاں, وہ شاید کچھ لائف سٹائل بھی چینج ہوا ہے, اور You're looking very good. الحمدللہ. الحمدللہ. تو وہ میں نے اس چیز پہ فوکس کیا. میں نے ابھی اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی بنائی ہے, ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے نوٹس کیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. نہیں ہوتی. اور بہت سلو اور با ترجمہ پڑھنے سے آپ کو نماز کا صحیح مزہ آتا ہے. سو ریئل ٹائم جیسے جیسے آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کو ریئل ٹائم میں ترجمہ کریں کہ میں نے ابھی کیا کہا ہے. اس سے آپ کا فوکس بھی رہتا ہے, جس کو خشوع کہتے ہیں. نماز خشوع سے پڑھنی چاہیے کہ میں نے ابھی کیا کہا ہے, کیونکہ ہمیں اتنی رٹی نہیں ہوتی ہے, وہ اتنی رٹی ہوتی نہیں کہ ڈر کر کے بول جاتے. وہ تو ہمیں تو ایسے رٹی ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی اوپر نیچے کوئی رٹن ہو جائے تو دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے. دوبارہ سے پڑھنا ہوتا ہے. بٹ اگر آپ نے کانشیسلی پاز کر کے ریئلائز نہیں کیا کہ میں نے ابھی کیا کہا ہے, تو میں نے یہ کرنا شروع کیا. اور میں ایک پوائنٹ پہ آیا اور زندگی میں پہلی بار مجھے فوکس ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یا رب مجھے سیدھے راستے پہ چلا. جب میں نے اس پہ فوکس کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ نماز پڑھنے کی ابیلٹی تو نماز میں ہی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ہر نماز میں کیا کہہ رہا ہے, مجھے سیدھے راستے پہ چلا. یعنی میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دن فیصلہ کریں کہ ہم نیکی اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ نے نماز پڑھتے وقت نماز کا فنڈامنٹلی یہ ہے کہ تو مجھے چلا. سو یو آسک فار دا پاور, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, the path that of those that you have favored, not the path of those who have angered you. So میں نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ اوکے, دس از اے sigh of relief. یہ تو میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ میرے اوپر نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ 5 وقت اٹھ پاؤں گا یا نہیں. میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ابھی ایک دفعہ پڑھ لی ہے اور میں نے اس بات پہ فوکس کیا اور سنسیئرٹی سے مانگا ہے کہ مجھے چلا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اگلی نماز کی ابیلٹی آپ کو دے دے. اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا. تو مطلب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے تو چلا. سو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہو, وہ آپ کو دوسری کی ابیلٹی دے دے گا. آپ نے دونوں پڑھی, پھر آپ باوضو بیٹھے ہو, آپ سوچ رہے ہو یار میں مغربی پڑھ لوں. ہلکا ہلکا آپ کے دل کو, دماغ کو ہلکا ہلکا چینج کرتا جائے گا. پھر آپ ایک ایسے انسان بن جائیں گے جسے نماز مس ہی نہیں ہوتی. سو یہ پاور میرے اور آپ کے اندر خود سے نہیں ہے, وہ کریٹر ہے, وہ باہر بیٹھا ہے. یا میں انوردی ہوں, میں کیسے نماز پڑھوں, میرے دل میں تو یہ خیال ہے, وہ خیال ہے, میں تو ان چکروں میں ہوں, ان چکروں میں ہوں.
تو میں لکھ کے آپ کو دینے کو تیار ہوں, میری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ٹول یہ ہے کہ وہ آپ کو آ کے وسوسہ یہ ڈالتا ہے تیری نماز کہاں قبول ہوگی, تو کیسے قبول کرے گا نماز, تو کیسے پڑھے گا, you're a filthy person, you're a dirty person. یہ شیطان آپ کو آ کے سب سے بڑا ڈسکریج کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, قتل بھی کر کے آئے ہو تو نماز پڑھ لو. ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ شیطان کا وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں سے سیدھے راستے پہ ملوں گا. اس کا زیادہ امتحان ہے. شیطان نے وعدہ کیا کیا ہے کہ I will wait for your people on the straight path, on the صراط مستقیم. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے یہ پریکٹس کرنا شروع کی نا, نماز میں آیا, گناہوں سے کانشیسلی جہاد کیا, اپنی تھاٹ سے جہاد کیا, اس وقت شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہلا یہ کیا کر رہے, تو میرا بندہ تھا, یہ تو اچھا خاصا بھٹکا ہوا تھا, چلو اس کو بھٹکاؤ. Then he will gather his forces, چھوٹے چھوٹے ڈیمن, بڑے بڑے ڈیمن جو خبیث اور خبائث واش روم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بلیو می, آپ کبھی نوٹس کرنا ہے فت, when you walk into a washroom, your thoughts change. I am observing this every day because یہ قرآن پاک میں ہے, دعا موجود ہے. You enter with your left foot and you say اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, from the male and female jinns that exist around dirty places. And what do? Interfere with your thought. وسوسہ. تو آپ کو بڑے ڈی موٹیویٹنگ اور غصہ چڑھانے والے یا ایک دم سے پرائڈ والے, ہم شیشے میں دیکھ کے پراؤڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. All of that changes inside the washroom. میں تھوڑا بہت ہارڈ کور جا رہا ہوں ان چیزوں میں. No, it's so fascinating. But the problem with the way we are living life, and not just us, the whole world, آپ دیکھیں پوری دنیا کا ڈیزائن کیوں ہے ایسا کہ buy, consume, eat, wear, buy, sell, sleep, comfort, entertain. Basically کیا ہے, distract yourself from why are you on this planet? What is the purpose? یہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہمیں سب کو ٹین ایجرز میں ضرور آیا تھا کہ میں کیوں ہوں دنیا میں, آخر میرا مقصد کیا ہے. لیکن آج کل آپ کے گر کے آپ کو لوگ کہیں گے ابے چھوڑ تو اس کو, کام کر اپنا. ان سوالوں کا جواب ارسطو پرستو کو نہیں ملا, تجھے کیا ملے گا. بٹ حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا تھا. Did you know Adam and Hawa were Musliman? Adam and Hawa were sent with complete knowledge of the deen. Did you know this? No. A lot of people don't know this. اور یہ میں نے قرآن پاک کی تشریح پڑھنی شروع کی ہے, تفہیم القرآن مولانا مودودی کا. اس میں سب سے پہلا چیپٹر ہے آدم and Hawa were given the complete knowledge of the deen. They started having children. Several hundred years passed. جب وہ generations several hundred years گزر گئیں, تب جا کے انسان نے دین کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کیا اور کہیں اور نکل گیا. کون سے ایسے ایشوز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں زاہد کے لیے جن پہ وہ بات کرنا چاہتا ہے؟ میں آنیسٹلی بتاؤں گا کہ میں نے جس میں بہت سارے سیلیبریٹیز اپنے آپ کو کسی نہ کسی کاز کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. آئی ایم ٹرولی finding my cause these days. I just don't want to go and attach myself with any cause. اور میں نے ایک اور چیز بھی کی ہے کہ میں کچھ بھی چل رہا ہوتا نا انڈسٹری میں, کسی نے کچھ کہہ دیا, کوئی پھلجھڑی چھوٹ گئی اور بہت سارے لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. I have never been one to comment on those things. Why? Because unless I really have some knowledge or truth about whatever's going on, so I'd rather keep quiet. But now I also believe کہ اگر آپ کا انفلوئنس ہے, آپ کی وائس ہے, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, تو you have to take one side or the other. اچھے برے کی بات کرنی چاہیے. جی, اور میں تو نہیں چھپ رہا, میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اپنے پرسنل اکاؤنٹ پہ. I have worked very closely with him. ذرا یاد کر جو میرا بہت فیمس ہوا, بہت سے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے, تو دل کا کیا ہوا, اور بہت سی اور بھی ڈسکشنز. And he's somebody who's very close in my profession. بہت عزت کرتا ہوں اور بہت قدر کرتا ہوں. پورا ملک ہی ان کے ٹیلنٹ کو سیلیبریٹ کرتا ہے, ہم انجوائے کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں اتنے اچھے سیریلز اور فلمز بھی دی ہیں. تو اسی ایسوسیشن, اسی ریلیشن شپ کی وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خلیل صاحب, اس طرح کا بیہیویئر کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور برداشت سے باہر ہے. سو آپ کو اپولوجائز کرنا چاہیے اس خاتون سے بھی اور پورے ملک سے بھی کہ دیکھیے میں غصے میں بہت زیادہ کہہ گیا. میں نے جو زبان, جو لفظ اختیار کیے وہ کسی کو نہیں کرنے چاہیے. میں اپنے رویے کے لیے اپولوجائز کرتا ہوں اور میں اس پہ کام کروں گا.
Yeah. Unless मैं इस पे काम करूँगा, unless खलील साहब इस पे आप काम करेंगे, अगर आप नहीं करते, अगर आप इस एटीट्यूड को डिफेंड करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं और बाकी इंडस्ट्री के लोग बॉयकॉट कर देंगे, आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव के डोंट लुक एट द मैसेंजर, लुक एट द मैसेज. ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो, आप मैसेज को देखते हैं, मैसेंजर को फुल एंड ऑल जज नहीं कर सकते आप, क्योंकि एवरीबडी कैन चेंज, एवरीबडी कैन इम्प्रूव. तो अगर किसी ने गलती भी की है तो उस बिहेवियर को ज़रूर कहें कि गलत है, और एक्सपेक्ट करें कि वो अगला बिहेवियर को इम्प्रूव करे. कोई बहुत अच्छी बात भी कर रहे हैं तो तब भी आप उसको देवता नहीं बना लेते. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा परफेक्ट कोई ज़ात थी नहीं, और उन्होंने भी यही कहा कि मेरे मैसेज को देखो, मेरी पूजा मत करना, पूजा अल्लाह की करनी. सो व्हेन वी आर अप्रिशिएटिंग और व्हेन वी आर कंडेमिंग सम बिहेवियर, वी शुड कंडेम द बिहेवियर, नॉट द मैसेंजर completely. But on this occasion, because he has come on national television and has made personal remarks about somebody's body. खलील साहब, मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ, आपकी इज़्ज़त करता हूँ, और आप भी मुझे, मेरी उनके साथ ऐसी रिलेशनशिप है कि मुझे बैठे बैठे वो फ़ोन करते हैं और सिर्फ ये कहते हैं तुझे जानते हैं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ. इस तरह की रिलेशनशिप है उनके साथ, और मैं इस चीज़ को वैल्यू करता हूँ, ऑफ कोर्स करता हूँ, बिकॉज वो हमारे इंडस्ट्री का इतना बड़ा एसेट है. लेकिन मैं उसी प्यार और रिलेशनशिप के तहत खलील साहब आपसे कह रहा हूँ कि यू शुड अपोलोजाइज एंड यू शुड टेक केयर कि आपको लोग लुक अप टू करते हैं, आप इंस्पिरेशन हैं. तो मैं कभी अपने बच्चों के सामने बैठ के नहीं कह सकता कि दिस इज़ अ लेजेंडरी राइटर एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स ही इज सेइंग. सो प्लीज़ वर्क ऑन दीज फ्यू थिंग्स एंड यू कैन बिकम एन एग्जाम्पल if you work on your. तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, रिपेंट नहीं करते, तो तुम उनका स्क्रिप्ट नहीं करोगे? बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 110%. मैं कोई जायंट नहीं हूँ. I think the giants who are supporting him should also take a stand. But even if I am no giant, I will take a stand and I will not contribute to any of his craft. If he refuses to apologize and continues with this behavior, दुनिया के आखिरी राइटर नहीं है वो. Okay, this is a very quick choice question. Okay. Dog or cat? Dogs. Netflix or YouTube? Netflix. Phone calls or text? Calls. Text में थोड़ा meaning बिगड़ सकता है. Lost in translation. Yeah. Facebook or Twitter? I'm not on Twitter or Facebook, I guess. You should be on Twitter. यार Twitter पे सभी लड़ रहे होते हैं हर वक्त. वो तो बहुत ही लड़ाई का मीडियम है. नहीं आप मत दो, but express yourself there. करेंगे इंशाल्लाह. Commercial or indie? हाय, दिल तो मेरा इंडी की तरफ जाता है, but commercial is also necessary because it is a business after all. Big parties or small gatherings? Small gatherings. Glasses or contacts? Glasses. Burger or pizza? Neither. I'm on a very strict diet. Okay. Pizza made on wheat bread with no cheese. नहीं, वैसे आजकल तो you are on diet. वैसे पसंद क्या? वैसे burgers. पूरा पाकिस्तान जाहिद को सुन रहा है. 30 seconds है उसके पास. क्या पैगाम देगा? अल्लाह को याद करें. फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ को पूरा करें और गुनाहों से दूर रहें, बाकी सब ठीक हो जाएगा. अच्छा, अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या काम करोगे? अगर पैसों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो मैं फिल्म्स करूँगा और हर फिल्म में कौम के शऊर को जगाने की कोशिश करूँगा. If you could disinvent one thing, what would it be? The internet. Why? It creates more problems than it does create advantages. इतनी नॉलेज मिलती है, हर सवाल का जवाब आपके हाथ में है. मिसइन्फॉर्मेशन, जितनी मिसइन्फॉर्मेशन इंटरनेट की वजह से फैलती है, एंड दैट वाज द ओरिजिनल रीज़न फॉर इन्वेंटिंग द इंटरनेट. अगर आप बुक पढ़ें The Confessions of an Economic Hitman. Okay. तो उसमें भी he talks about, because that was before the age of the internet, उसमें he talks about that we're working on a technology which will come under the guise of utility for a lot of people, but it will be used to spread misinformation. And plus profiling. आपके घर अगर एक फॉर्म आए कि जाहिद अहमद अपनी जगह पैदाश बताइएगा, अपने सारे दोस्तों के नाम बताएं, आपके चचा मामी फूफो कौन हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा कोई फॉर्म आए तो आप कहेंगे कौन है जो मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं. नहीं भाई, नहीं चाहिए. दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव विलफुली पुट अप. सो एनीवे, लॉन्ग डिबेट. I would rather go back to the times when we used to read books,
watch a little bit of TV and call each other and visit each other. Okay. Yeah. प्राइवेट प्लेन मिल गया, अभी निकले हो बाहर, किसी ने गिफ्ट कर रखा हुआ है तुम्हारे लिए, अस्तगफुर. सबसे पहले किस जगह जाओगे? सबसे पहले मैंने अभी तक I don't want this to sound fake, but मैंने अभी तक हज नहीं किया. मुझे पता था. अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. I knew it. कभी कोई मूवी देख के रोए हो? मैं हर फिल्म में रोता हूँ. हाँ? इजीली रो लेते हो? बहुत बहुत जल्दी रोना आता है मुझे, बहुत जल्दी रोना आता है. फेमिनिज्म के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? मुझे वो इंसान मिल जाए जो औरत को मर्द से किसी भी तरह से कम समझता है, तो मैं उसको वहीं पे पहले दिन ही बिठा दूँ कि बैठ जो तुम कैसे कह रहे हो कि वो कम है. I am the child of my mother who was a teacher, a fighter, a brilliant woman. Even if she wasn't, look around you, man. There's only 2 genders of the human species. How can you propagate an idea which lessens the other in any way or form? How can you do that? Or any individual, maybe transgenders, maybe anyone. No one is lesser. देखें, बात यही इसलिए आ जाती है कि when you've lost connection with the creator ना, तो you tend to get very judgy. और जब आप अपने creator के साथ connection में होते हो ना, तो फिर आप अपने आप को इतना जज कर रहे होते हो, अपने ऊपर इस्लाह में इतने होते हो कि फिर आप किसी के ऊपर बात या तनकीद हिम्मत नहीं पड़ती. And that's the way we should be. Nobody should judge. एक परफेक्ट जो एक दूसरे को लोग कहते हैं, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि नहीं कोई हो सकता. लेकिन एक मेन चीज़ क्या है? रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, बीइंग एबल टू लाफ एट ईच अदर जोक्स. क्या है जो आपके रिलेशनशिप को? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. Yeah. If you have trust and respect, जिंदगी गुजर जाएगी. You'll be comfortable with each other. अगर अभी मौका मिले कि अपनी जवान तो अब भी हो, बचपन में जाओ, अपने यंगर सेल्फ को कोई मशवरा दे सको, तो क्या दोगे? नहीं दे सकता, क्योंकि वो नहीं सुनेगा. मैं जिस तरह का था, मैं एक रिबेलियस तरीन सोल था. मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल था, शरारती था, सब कुछ था. वो सब कुछ करके यहाँ पहुँचा हूँ, तो देयर इज nothing. I'll tell him, you do all of this, you make all these mistakes, you tell these lies, you do this and that. Only then will you come to realize the truth. अच्छा, कोई भी जिंदगी दुनिया में जुबान सीख सकते हो, तो क्या प्रेफरेंस है? पहली कौन सी जुबान सीखोगे? अरबी. मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जिस तरह यू आर इन्वॉल्व विद इट, फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, किसी को आई लव यू कहना या किसी को ये कहना कि आई डोंट लव यू? आई डोंट लव यू ज़्यादा मुश्किल होता है. अभी मौका मिल जाए इस इंडस्ट्री में 3 चीज़ें चेंज करने का, क्या करोगे? सबसे पहले पे ऑन टाइम एवरीवन, स्पेशली द जूनियर आर्टिस्ट. हम लोग तो थोड़ा लड़ झगड़ के या शूट कैंसिल करके अपना पे चेक मंगवा लेते हैं. जूनियर आर्टिस्ट को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है तो दिल चिर के रह जाता है. नंबर 2, आई वुड टेल द चैनल ओनर्स कि यार रेटिंग सब कुछ नहीं है भाई. अगर आपका एडवर्टाइज़र आपको कह रहा है ना कि ये इस ड्रामे के फॉर्मूले से मत निकलो, इसकी रेटिंग आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सास बहू वाला इशू, बेसिकली हमारी सिंड्रेला स्टोरी बनाई जाती है हमारे यहाँ, और ब्यूटी एंड द बीस्ट बनाई जाती है. तो मैं अगर ये होता तो मैं एक ऐसा चैनल शुरू करता जो शायद कुछ अरसा खसारे में जाता, बट आई वुड स्टे अवे फ्रॉम द फॉर्मूला. यार निकल के आओ प्लीज फॉर्मूले से. सेम स्टीरियोटाइप वी आर प्रमोटिंग. और आपने देखा है कि जब डिफरेंट चीज आई है, अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए तो उसको हमेशा पजीराई मिली है. बिल्कुल मिली. अभी इश्क से नसीब डिड सो वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सो हैप्पी. सो प्लीज रेटिंग और उसमें से थोड़े अरसे के लिए निकल आए, या एटलीस्ट साल में 2 से 3, एक नहीं 2 से 3 या शायद 4 ड्रामे, हर क्वार्टर में एक ड्रामा ऐसा बनाए जो आपको पता हो कि इससे शायद रेटिंग नहीं आएगी, ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल है. प्लीज ऐसा करना शुरू करें. थैंक यू सो मच जाहिद, इट वाज एक्चुअली अ प्लेजर हैविंग यू. इट वाज माय ऑनर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. बहुत सारी दुआओं के साथ. अल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी खुशियाँ दे, तुम्हें घर की भी खुशियाँ दे, करियर में भी खुशियाँ दे. यू डिजर्व इट. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई वुड लाइक टू से कि आपके शो को अल्लाह
بہت برکت ڈالے اس میں, کامیاب ہو, بٹ پلیز ایکٹنگ کرنا مت چھوڑنا. یو آر اے بریلینٹ ایکٹر. تھینک یو سر, تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.